مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انتقام کی آگ میں جلا دیا ہے اور ہمیں بے معنی عدالتی کارروائی میں الجھایا ہوا ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی میں پورے ریفرنس میں میرے خلاف ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے۔ مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے نارووال کے اندر قومی سطح کے منصوبے کے لیے منسٹری آف پلاننگ سے فنڈز جاری کیوں کیے۔ جتنی بھی اس منصوبے کی فنڈنگ ہوئی یا اس پہ جو کام ہوا وہ متعلقہ فورمز کی منظوری کے ساتھ ہوا، لہذا اس پر کیس بنانا سوائے انتقامی کارروائی اور سوائے اس کے کہ کردار کشی کی جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب کی قیادت میں نیب کیس نہیں دیکھتا بلکہ فیس دیکھتا ہے۔ نیب یہ دیکھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کا فیس ہے تو اس پہ جھوٹا مقدمہ بھی قائم ہوگا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اور اگر حکومتی فیس ہوگا، کوئی حکومت کا فیس سامنے آئے گا تو وہ کتنے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالے، وہ چینی چوری کرے، وہ آٹا چوری کرے، وہ LNG کی چوری کرے، وہ ڈالرز کی چوری کرے، وہ تیل کی چوری کرے، وہ BRT کی چوری کرے، وہ مالم جبہ کی چوری کرے، نیب کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی۔ نیب کیس نہیں دیکھتا، فیس دیکھتا ہے، اور اس منشور کو جاری رکھنے کے لیے یہ حکومت کمر بستہ ہے کہ موجودہ چیئرمین کو ہر قیمت پہ برقرار رکھا جائے۔ حکومت نیب چیئرمین کے تسلسل کے لیے، توسیع کے لیے جو آرڈیننس لا رہی ہے یہ پرسن اسپیسیفک آرڈیننس ہے۔ یہ ایک شخص کو احتساب کے عمل پہ بیٹھ کے حکومت کے سیاسی ایجنڈا جاری رکھنے کا آرڈیننس ہے۔ جس ڈھیٹائی سے اور جس بے شرمی کے ساتھ حکومت احتساب کے قوانین میں اور انتخابی قوانین میں یک طرفہ ترامیم کر رہی ہے، اس ڈھیٹائی کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ احتساب کے عمل کو حکومت کے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ نیب کیس نہیں بلکہ فیس دیکھتا ہے، جہاں پر احسان اقبال میڈیا سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے کامیاب کیے، لیکن اس حکومت نے فقط 3 سالوں میں 15,000 ارب کے جو قرضے لیے ہیں ان کے عوض صرف قوم کو مہنگائی ملی ہے، بے روزگاری ملی ہے اور غربت ملی ہے، اور قوم کے زخموں پہ چھڑکنے کے لیے نمک فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پوری حکومت کسی نشے پہ لگ گئی ہے کہ ان کو بدترین مہنگائی عوام کی خوشحالی نظر آتی ہے اور ان کو بدترین بے روزگاری عوام کے لیے روزگار کا وعدہ پورا نظر آتا ہے، اور ان کو عوام کے سروں سے سرکتی ہوئی چھتیں، اس میں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ حکومت مریخ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ زمین کے اوپر 22 کروڑ عوام روزانہ چیخیں نکال کر، دہائیاں دے کر اس حکومت کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس مہنگائی کے ہاتھوں نہ اپنے بچوں کو روٹی دے سکتے ہیں، نہ ان کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں، نہ بجلی اور گیس کے بل اتار سکتے ہیں،
اور نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں خرید سکتے ہیں۔ اور اب یہ حکومت جو ہے اتنی بے حس ہے کہ اس قوم کے احتجاج پر بھی تشدد کرتی ہے۔ میں خاص طور پہ پاکستان کے ینگ ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کے اوپر حکومت کے ہونے والے تشدد کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آج پورے پاکستان کے ڈاکٹرز پی ایم سی کے کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان بھر کے ینگ ڈاکٹرز کو ایک نئے امتحان کی چکی میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ 5 سال انہوں نے محنت کی ہے اور ان کے امتحانات لے کر ان کو MBBS کی ڈگری دی گئی ہے، اور اب اس ڈگری کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ یہ پاکستان کے نوجوان ڈاکٹرز کے مستقبل کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ PMC کے کالے قانون کو فوراً واپس لے اور نوجوان ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کو تسلیم کرے، تاکہ پاکستان جہاں پر ہم کرونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں کہ جو اپنی جانوں سے کھیل کر لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، بجائے یہ کہ انہیں شاباش دی جائے، یہ حکومت ان پہ لاٹھیاں برسا رہی ہے، آنسو گیس برسا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم کرونا سے نہیں نکلے تھے، اس حکومت کی پنجاب کے اندر اور ملک بھر میں نالائکی سے ڈینگی کی وبا بھی قوم پر ٹوٹ گئی ہے۔ بر وقت سپرے نہیں کیے گئے، حفاظتی تدابیر نہیں اٹھائی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ڈینگی بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ اس وبا کا ایک ہی علاج ہے کہ پاکستان کے اوپر 2018 میں جس ڈینگی اور جس کووڈ کو مسلط کیا گیا تھا دھاندلی کے ذریعے، اس کو رخصت کیا جائے۔ اس کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کی قیمت آج نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے، بلکہ پاکستان کی ریاست بھی اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کو آج انتشار کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان کو آج آپس میں گتھم گتھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آج اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ پوری قوم مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے جو ہمارے خطے میں، جو ہمارے ارد گرد ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سفارتی چیلنج سے گزر رہا ہے، ہماری معیشت پگھل رہی ہے، ہمیں قرضوں کے اندر اس حکومت نے دھسا دیا ہے۔ اس کا خدا نہ خواستہ اثر ہمارے قومی سلامتی کے پروگراموں پہ پڑ سکتا ہے، ہماری قومی سلامتی پر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی ریاست کھوکھلی ہو رہی ہے، اس لیے اس حکومت کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو پنڈورا پیپرز آئے ہیں، اس نے اس حکومت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا اشتہار لگا ہے کہ عمران خان کے مشیر اور ان کے وزیر اور ان کی حکومت پاکستان سے دولت لوٹ کے بیرون ملک آف شور اکاؤنٹس میں پیسے بھر رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کے وہ سارے وزیر جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے حکومت پر کڑی تنقید کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔